میں چاہوں گا اس کا بڑا میں بہترین کر رہا ہوں استعمال ہو کہ سکتا ہے. جو چیزیں اب ہیں ہمارے منشور میں اس میں یہ ٹیلی میڈیسن جو ہے یہ سری فہرست ہے. یہ مجھے بتائیے میں بشیر جان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. بشیر بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس معاشرے کے لیے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہے, ایسا نہیں, موبائل فون خریدنے کا پیسہ ہے. ہم جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں سر ہماری 90% آبادی, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. بشیر جان صاحب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ نہیں, سندھ میں بہت پیسہ ہے ہمارے پاس, استعمال کا مسئلہ کریں گے موبائل سب کے پاس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے, اور جس طرح کہا انہوں نے یہ بھی ایک ہے, لیکن یہاں پر رجحان ایک طرف جانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو بیماریاں ہیں, قدرتی آفات ہیں, اور ایک ایسی چیز, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی لاپرواہی سے اور ناسمجھی سے لگتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو چیزیں ہمارے ذمہ, حکومت کی ذمہ ہیں, کچھ چیزیں مطلب ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو دکانوں پہ بچوں کو سگریٹ نہیں دیتے ہیں, گٹکے نہیں دیتے ہیں, پان ہمارے یہاں اب آج تک گٹکا بھی بند نہیں کرا سکے کراچی میں. تو یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اور ہم جو سیاست کر رہے ہیں, کچھ تو ایسی سیاست ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا فلانا لیڈر ہے, وہ ایک بڑا آدمی ہے یا مشہور آدمی ہے یا فیمس آدمی ہے, دنیا اس کے ارد گرد کڑی ہے. لیکن میں جس مطلب سیاست کی بات کرتا ہوں یا میں جو سیاست کر رہا ہوں, دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں, لوگوں کو آگاہی دے, اور لوگوں کو شعور میں مطلب جیسے اضافہ ہم نے بھی جوانی اس کراچی میں گزاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں جس طرح آپ نے, ہم یہ درس دیتے ہیں باقاعدہ کہ معاشرے میں آپ کچھ بھی کریں, اچھی صحت جو ہے وہ آپ اگر آپ کھلاڑی ہو, آپ سیاستدان ہو, آپ ایک باپ ہو, ایک بیٹے ہو, ملازم ہو, مالک ہو, سب کے لیے اچھی صحت کی ضرورت ہے. تو ہم ایک اچھے ماحول سے اور اس میں کمی لا سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کو بزور شمشیر جس کو بولتے ہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیماری نہیں ہوتی, لاپرواہی ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز جو کہیں سے بیماری نہیں ہے, ایکچولی میڈیکل کنڈیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے ہمارے یہاں میٹرنل ہیلتھ جسے آپ کہتے ہیں. زچگی کے دوران جو اموات کا ریشو ہے, اگر آپ وہ دیکھ, اور اس میں جو پریونٹیو کام کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ خیبر پختونخوا بہت پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بار بار یہ کہہ رہا ہوں, مجھے افسوس, اور آپ صاف پانی کی بات کر رہے ہو. او بھائی پہلے گندا پانی تو لوگوں کو ملے پھر صاف کی بات کرو. میں تو ایک اور چیز کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ شور تو مچائیں پہلے. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, خاص کر دیکھو میں تو کراچی کا ہوں, کراچی ہماری مطلب یہ نہیں ہے جہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے, وہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے. ہم ابھی تک وہاں پر جیسے سوات کا مین روڈ ہے, مین شاہراہ ہے, اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں میں بجلی نہیں ہے, وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے, صاف پانی تو دوسری بات ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں, ایک ترتیب ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو جواب دینا ہے. میں آپ کو ایک ذکر کروں, تاجیدہ صاحب بھی سن رہے ہیں کہ ہمارے سوات کا جو مطلب ہمارے وہاں جو بجٹ آتا ہے اس کے کافی پیسے جو ہے وہ پانی کی فراہمی کے بلوں پر لگ جاتا ہے. اب ہم نے وہاں ایک اسکیم شروع کی ہے, کیونکہ دریائے سوات جس طرح بہہ رہا ہے کہ پائپوں میں پانی, صاف پانی پائپوں میں لا کے اس میں فلٹریشن پلانٹ لگا کے بغیر بجلی کے, کیونکہ جب روڈ اوپر جاتا ہے تو 10 کلومیٹر پر 10 فٹ اونچائی ہو جاتی ہے, تو اس کی انجینئرنگ کر کے اور باقاعدہ اس پہ کام جاری ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک صاف پانی پہنچایا جائے, لیکن ہمارے پاس وہاں ایک بات ہے کہ پہلے پانی تو پہنچایا جائے پھر صاف کی بات ہوگی نا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہو, اب آپ کراچی میں رہتے ہو یا ڈاکٹر صاحب لندن میں رہیں, میں سوات میں رہا ہوں, ہم سے تو پوچھو, ہمارے عورتیں اب بھی 2 میل دور مٹ کے سر پہ رکھ کے پانی لاتی ہے. سوات وہ جگہ تھی جو پورے اچھا سوات کی بات, سوات اسٹیٹ تھا, اور 1950 میں سوات کے ہر گاؤں میں ہر شخص کے لیے فری ٹیلی فون اور ڈسپینسری موجود تھی. اور اس سردیوں میں جو وسلین نہیں ہوتے, یہ اتنا آتا تھا کہ لوگ بیلوں کے اس پہ بھی لگاتے تھے, جو بیل ہل چلاتے تھے نا, سوات کے لوگ ایسے تھے. لیکن اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پورے سوات میں میرے خیال میں ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جس میں, کیا اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہاں پروگریسو فورسز پہ اتنے عرصے تک بین رہا؟ دیکھیے دنیا کو پتا تھا ہماری جو پالیسی تھی, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں تھا کہ ہماری پالیسی دنیا کو اچھی نہیں لگتی تھی. مثال کے طور پر سب سے بڑے بابا کو اچھی, امریکہ بابا کو ہماری پالیسی اچھی نہیں تھی, لیکن ہم اتنے ہوشیار لوگ ہیں, اس سے بھی انکار نہیں کرو گے کہ ہم جس بات کو 60 سال پہلے سمجھتے تھے, امریکہ آج سمجھا ہے, اور وہ اب ہماری لائن پہ چلا ہے. تاج بھائی ایک چیز بتائیے کہ پولیٹیکل رول جو ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا, وہ یہ معاشرتی مسائل جو ہیں ان کے سامنے کتنی بڑا ایک دیوار بن سکتی ہے مسائل کے سامنے, اور کتنا ترقی میں کتنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کسی پارٹی کا پولیٹیکل رول؟ دیکھیے بشیر جان بھائی جس علاقے کی ذکر کر رہے ہیں, اس علاقے میں بڑی تباہی آئی ہے, اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی
یہ تو خواتین کے اسکول جانے کو، خواتین کے علاج کرانے کو، اس سب کو کفر سمجھتی تھی. اور جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں اور بشیر جہان بھائی کی پارٹی کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت سارے علاقے جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، اور ہماری بچیاں اسکول بھی جا رہی ہیں، اور ہماری مائیں جو ہیں وہ جو کچھ بھی ڈسپینسری ہے، اور اتنے بڑے وسائل جو ہیں وہ جنگ کے اوپر ہمارے خرچ ہوئے ہیں. ملک حالت جنگ میں رہا ہے اور اب تک ہے، اور بہت بڑے وسائل ریاست کے جو ہیں. اور میں بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اس پہ پریشان ہیں جو کراچی میں ہو رہا ہے، لیکن پختونخوا کے اندر جو تباہی آئی ہے وہ بالکل ہلا دینے والی ہے. جس طریقے سے پختونخوا تباہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ وسائل کے جو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے تھے وہ اس جنگ میں ایک طویل عرصے تک خرچ ہوئے. لیکن سندھ کے اندر خدا کا شکر ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے. خاص طور سے دیہی سندھ کے اندر لوگ اپنا صحت کا خیال کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی تبدیلی آئی جب سیلاب میں لوگ کیمپوں میں یہاں شہروں کے اندر آئے، اور ان کو صاف پانی پینے کو ملا، اور ان کو ڈاکٹر ملے، اور ان کو یہ تمام چیزیں ملیں. اور اب دیہی سندھ کے اندر بھی وہ یہی تمام چیزیں چاہتے ہیں. تھر کے اندر جو ہم نے کوئی 60 کے قریب ریورس آسموسس لگائی ہے، جو کہ زیر زمین جو نمکین پانی ہے اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں، اور وہ بالکل جو پانی آپ کو بوتلوں میں مل رہا ہے وہ اس کوالٹی کا پانی ہوتا ہے. اچھا. اور وہ ایک اور بڑا بوتلوں سے آپ کی مراد ہے جو اچھے والی بوتل، اس لیے کہ بوتلوں میں بھی اب کئی ویرائٹی ہے نا؟ نہیں، جو اچھی والی بوتلوں کی، مطلب میں شاید کمپنی کا نام لینا مناسب نہ ہو، لیکن جو بہترین پانی ہے. اور اس کے جو پیسے حکومت دے رہی ہے اس کمپنی کو کہ جو یہ پانی سپلائی کر رہی ہے، وہ ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 12 پیسے گیلن. یعنی 4.5 لیٹر کے ہم 12 پیسے دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں اس کمپنی کے اخراجات بھی ہیں، اس کا منافع بھی ہے، لیکن یہ کہ اتنی مقدار کے اندر اور اتنا سستا پانی میسر ہے. اچھا، اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے ہماری، اور ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ اچھا اب سندھ کے دیگر علاقوں پہ بھی، اور بہت جلد تھر کی آدھی آبادی کو پینے کا صاف پانی، پوری آدھی آبادی کو تو مل رہا ہے، لیکن پوری آبادی کو یہ 5 گیلن روزانہ فی کس جو ہے وہ ملنے لگے گا. اتنی ہمارے پاس کوانٹٹی اس کی ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ ہماری واٹر ٹیبل بھی نیچے جائے گی جو ہمیں پریشان کر رہی ہے. اچھا، تو یہ سندھ کے دیگر علاقوں کے اندر بھی. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے اور اس میں 48. تاجہ ایک سیکنڈ، آپ کی بات کو مجھے کاٹنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک سوال بھی میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، لیکن میں سوال بھی روکوں گا اور آپ جو بات کر رہے ہیں تھوڑا سا توقف. ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں خواتین حضرات، اور یہی بات آگے بڑھاتے ہیں یہیں پہ صحت ایجنڈا میں.